بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لندن سے میں ہوں شیراز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لندن آئی۔ آج ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح انڈیا کی ایجنسیاں آزاد کشمیر کے خطے میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں، اور ایک شخص جو راولا کوٹ سے گرفتار ہوا ہے اس کا نام ہے محمد عبیر جہانگیر۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے مظفر آباد میں ایک مسجد ہے البلال، جو مظفر آباد سے کافی ہٹ کر ہے، بہت ریموٹ ایریا ہے، وہاں پر ہے۔ وہاں پر جب انڈیا نے مئی کے مہینے میں حملہ کیا تو بڑا پرسائزلی وہاں پر حملہ ہوا، اور سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا گیا کہ کس طرح اتنی ایکوریٹ انڈیا کے پاس انفارمیشن تھی کہ اس مسجد کے چھت پر آ کر جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں ارد گرد ایک اسکول بھی ہے اور بھی مسجد ہے، وہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان یا آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس انٹیلیجنس تھی۔ آج رائے صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کیا واقعی ریاست کے پاس ایویڈنس ہے، چونکہ مقامی طور پر لوگ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو اقتدار میں کو انجوائے کرنے والی ساری جماعتیں ہیں، وہ مسلم لیگ ہو، یعنی پیپلز پارٹی ہو، یا پھر مسلم کانفرنس ہو، وہ سارے ہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہی اپنی اپوزیشن سمجھتے ہیں، اپنا حریف سمجھتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر آزاد کشمیر میں جو اگلا الیکشن ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پاکستان میں تو اتحاد ہے، اور پھر ابھی ضمنی جو انتخابات پاکستان میں لڑے جائیں گے تحریک انصاف کے خلاف، وہ اعلان ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ طور پر اپنے امیدوار کھڑے کر کے الیکشن لڑیں گے۔ تو کیا آزاد کشمیر کا الیکشن سر پر ہے نیکسٹ ایئر، تو وہاں پر جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی مل کر الیکشن لڑیں گی تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اور اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی الیکشن لڑتی ہے تو پھر ووٹر اور سپورٹر یہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ دنیا ساری تو مسائل کی وجہ سے وہ انسانی حقوق، وہ جو حقوق ہے، حقوق کی بحالی کے لیے بہت تحریک چل رہی ہے، وہ ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں، وہ حکومت سے کنفرنٹیشن کی صورتحال بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان جماعتوں کا کیا بنے گا؟ مجھے ان ساری باتوں کا جواب لینے کے لیے میں نے آج زحمت دی ہے راجہ محمد یاسین صاحب کو، جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر ہیں، رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑا عرصہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہے، آن گراؤنڈ وہاں پر ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم کانفرنس نے سب سے زیادہ آزاد کشمیر میں الیکشن انجوائے کیے، اقتدار انجوائے کیا۔ تو وہ جو ان کی مجلس عملہ ہوتی تھی، اس کی ٹکٹ جو دیتے تھے ایم ایل ایز کو، یہی تقسیم کرتے تھے، یہ اس کے ہیڈ ہوتے تھے۔ لیکن انہوں نے مسلم کانفرنس سے اپنی وفاداری کو ودرا کر کے آج کل مسلم لیگ نون کے بنچوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان میں بزنس ایز یوزول رہتا ہے، اسلام آباد میں حکومت مسلم لیگ نون کی رہی، تو آزاد کشمیر میں بھی لگتا ہے جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم 12 سیٹیں جیت کر انشاءاللہ مقیم مہاجرین کی جو پاکستان میں آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ رائے صاحب ویلکم۔ میرا انٹرو بڑا لمبا ہو گیا، اب آپ کا سارا ٹائم ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو محمد عبید جہانگیر ہے، چونکہ ہم لوگ ذاتی طور پر گاؤں کی سطح پر، علاقوں کی سطح پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو کیا ریاست نے مقدمہ قائم کر دیا ہے، اور واقعی یہ انڈیا کی ایجنسیاں آزاد کشمیر میں اس طرح پینیٹریٹ کر گئی ہیں جیسا کہ اس ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو جی پی ایس ہے یا لوکیشن ہے وہ شیئر کی تھی انڈیا کی ایجنسی کے ساتھ، اور ان پر مقدمہ قائم ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہو جائے، اور آپ کے حوالے سے دوست اب آپ کے ساتھ بھی ایک میں مخاطب ہو جاؤں۔ جو آپ نے سوال کیا میں اسی پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو سپائنگ ہے یہ پوری دنیا میں اس کا ایک نظام ہے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں
اسرائیل نے کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا ایران کے اندر، اور ایران کی جو مضبوط اس کا ایک اثار تھا، پتہ چلا کہ وہ اتنا کمزور تھا کہ سپائنگ وہاں پہ اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے تختہ الٹنے کی آلموسٹ کوشش کر دی تھی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی بڑے پیمانے پہ بات نہیں، چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں، آخر انسانوں کی چلنا پھرنا لگا رہتا ہے، لوگ بعض اوقات بارڈرز کے قریب ہوتے ہیں، ان کے رابطے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے اور لوگوں کے رابطے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں موٹی بات آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں کوئی بڑا اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے راولا کوٹ میں بھی واقعہ ہوا تھا، ایک شہید کر دیے گئے تھے مسجد میں۔ اور یہ جو مسجدوں کا جی پی ایس ایک انہوں نے پورے ایڈریس بھیجے ہیں، یہ جو آدمی پکڑا گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کی جو ہے کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اس پہ باقاعدہ بھرپور قانونی کاروائی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ انجام کو پہنچے گا۔ مختصر بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 100% آپ کنٹرول تو کہیں بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایز پر مائی انفارمیشن آزاد کشمیر میں اس طرح کا کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ لوگ اکا دکا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اکا دکا اب بھی کہیں ہوں، لیکن وہ بہت تھوڑی سطح پہ ہوں گے، بڑی سطح پہ انشاءاللہ کوئی لیکن مجھے خطرے کی بات۔ رائے صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طرح ممکن ہوا انڈیا یا وہاں پر گئی اور وہ اسپائنگ کس طرح ہوا؟ چونکہ جگہ جگہ چیکس لگے ہوئے ہیں، چیک پوسٹ ہیں، ہوٹل پر کوئی اسٹرینجر آتا ہے تو اس کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے، شناختی کارڈ چیک کر لیا جاتا ہے باہر سے، تو یہ فیلئر کہاں پر ہے ہوا پھر؟ نہیں رائے صاحب، سب کے شناختی کارڈ تو نہیں چیک کیے جاتے، دیکھیں نا جتنے بھی ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ایک سرسری چیکنگ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اتار کے سب کے شناختی کارڈ چیک کر لیے جائے۔ اور فرض کریں کر بھی لیے جائے مثال کے طور پہ، عمل تو ایسا ہے کوئی نہیں، لیکن کر بھی لیے جائے تو شناختی کارڈ سے کیا پتہ چلتا ہے وہ پاکستان کا شہری ہو یا آزاد کشمیر کا شہری ہو، اس کے پاس شناختی کارڈ ہو لیکن اندر سے وہ بک چکا ہو، وہ غدار ہو چکا ہو دوسرے ملک کے ساتھ، تو اس کا تو کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کا مجموعی طور پہ ایک اچھا الحمدللہ آزاد کشمیر میں بڑا باریکی سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، ایجنسیز بڑا کوئکلی اور بڑا ہر لحاظ سے تیزی کے ساتھ اس پہ نظر رکھتی ہیں۔ تو باقی اکا دکا لوگ تو آنا جانا دیکھے نا، کسی بھی جگہ سے کوالے سے کوئی داخل ہو، فتن سے داخل ہو، میرپور سے داخل ہو، تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لوگ جا کے بعض اوقات لائن آف کنٹرول سے تو ممکن نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر لوگ چلے جائیں، ادھر سے ادھر چلے ہاں جائیں، نہیں، لائن باہر آف لگی۔ کنٹرول سے لائن آف کنٹرول پہ باڑ لگی ہوئی ہے، وہاں سے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا رائے صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والی کافی ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، جو اقتدار والی جماعتیں ہیں ساری، تو ظاہر ہے وہ آٹے کی بات کرتے ہیں، سستی بجلی کی بات کرتے ہیں، عوامی وسائل کی بات کرتے ہیں، اور ابھی ان کا زور اتنا ہے کہ ڈیل آباد پہ ایک جلسہ ہوتا ہے تو وہاں بھی ان کے خلاف ایک بڑی بھرپور تقریر کی جاتی ہیں، ان کو نشانے پہ لیا جاتا ہے، پھر وزیر اعظم بھی بہت تابڑتوڑ ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو اس طرح کیوں ان کو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو عوامی حقوق کی بات کرنی ہے، تو جماعتوں کی بات، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے، تو آپ لوگ اتنی سختی ان کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو تھریٹ ہے کہ الیکشن میں آپ کو ڈیمیج کریں گے؟ دیکھیں راج صاحب، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکشن کمیٹیاں بنی کیوں، اس میں دو باتیں بنیادی مختصر بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت وقت کی ناقص پالیسی تھی کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ ہر حکومت میں لوگوں کے مطالبات ہوتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے، اور ان کو ساتھ ساتھ حکومت سیٹل کرتی جاتی ہے، بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، لیکن یہ حکومت لنگر آن کرتی گئی، ان کو ڈیلے کرتی گئی، کرتے کرتے وہ چھوٹی سی جو چیز کرتے کرتے لاوا بن گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، قانون فطرت ہے سارے حکمرانی میں کہ جب ایک حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ اپوزیشن بھی ضروری ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں ساری کی ساری سیاسی جماعتیں آلموسٹ حکومت میں شامل ہو گئی، تو اپوزیشن رہی کوئی نہیں، تو وہ ویکیوم کریٹ ہو گیا۔ اب جو وہ ویکیوم کریٹ ہوا تو اس کی جگہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لے لی، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو کہ عوام کے حقوق کی بات کرے، حکومت کے اوپر تنقید کرے، حکومت کی اصلاح کے بارے میں بات کرے۔ تو بنیادی یہ وجہ ہے عوامی ایکشن، جوائنٹ عوامی ایکشن کی پیداوار کی، اور اس کو پنپنے کی، اور اس کو مضبوط ہونے کی۔
اب جو اگلی آپ نے بات کی کہ سب لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک دو اچھے کام کیے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ جو بجلی والا معاملہ تھا، آٹے والا معاملہ تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک تحریک منظم کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی اس تحریک کے جواب میں ہماری حکومت پاکستان میں میاں شہباز شریف نے فوری طور پہ 23 ارب روپے کی اضافی گرانٹ منظور کی اور بجلی اور آٹے کا معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں لوگوں کا اعتماد یہ ہوا کہ یہ کام فوری طور پر کروا سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایک ابہام ہو گیا نا جی، کہ جو کام بھی ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، نالی ٹوٹی ہوئی ہے، کھمبا ٹوٹا ہوا ہے، اس کی فون کی سروس صحیح نہیں، تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ ود ان نو ٹائم یہ سب معاملات حل کر دے گی، تو لوگوں کی نظر اس طرف ہوگی۔ اب حکومت جو بات کہتی ہے، وہ حکومت کی غلط پالیسی اپنی جگہ، لیکن حکومت جو بات کہتی ہے اس کی بات میں وزن ہے کہ ان معاملات کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ سڑکیں بند کرنے، راستے بند کرنے، انٹری پوائنٹس بند کرنے، اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، انارکی پھیلتی ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے 29 ستمبر کی ایک ڈیٹ دی ہے جس میں انہوں نے 38 مطالبات انہوں نے کیے کہ یہ 38 مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم پورے آزاد کشمیر کو چوک کر دیں گے۔ اب سچی بات یہ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کسی کو، وہ 38 مطالبات ایسے کہ اس کے لیے قانون کا خزانہ بھی ہو تو 38 مطالبات فوری طور پر پورے نہیں ہو سکتے۔ کچھ جائز باتیں بھی اس میں یقیناً ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان بلک وہ ایک بات کرتے ہیں تو حکومت اسی لیے اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے یا لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، وہ زیادہ عیاں تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایلیمنٹ اس میں ایسے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ سب کی میں نہیں بات کرتا، اس میں محب وطن لوگ بھی ہیں، اور میں اور ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ مختلف سیاسی جماعت جو اس وقت آزاد کشمیر میں زیر کار ہیں، کام کر رہی ہیں، ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے کام کروا کے دیں گے۔ لیکن اس کے پردے میں، اس کی آڑ میں بعض اوقات کچھ عناصر ایسے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور وہ کسی صورت میں اسٹیٹ بھی نہیں برداشت کر سکتی، ریاست بھی نہیں برداشت کر سکتی، اور آزاد کشمیر کے محب وطن لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ پہلو آئے گا تو اس پہ آزاد کشمیر کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ رائے یاسین صاحب، آپ کے اپنے حلقے وسطی باغ حلقہ 15 جو ہے، وہاں بھی یہ لوگ موجود ہیں، LA15، وہاں بھی جو ہے آپ کے لوگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ کو تو وہ ڈیمیج پہنچائیں گے، کیونکہ آپ تو عوامی حلقے، عوامی بنیاد پر اپنی سیاست کرتے ہیں، آپ کی نظر وہاں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی مجھے وہاں سے آ کر منسٹر بنائے گا، مجھے جتوا دے گا، آپ تو ہمیشہ کلیئر کٹ جیتے ہیں۔ تو آپ کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ ان کو ساتھ لگائے بجائے یہ کہ ان کی مخالفت کریں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے؟ نہیں رائے صاحب، ڈر تو اللہ کی ذات کا ہے اور ڈر خوف نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لوگ اخلاص مندی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، میری آج بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ دیکھیں نا، ایک جائز بات، مثلا بجلی اور آٹے کا معاملہ تھا، ایک جائز معاملہ تھا، انہوں نے اٹھایا، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، میری بھی حمایت دلی طور پر ان کے ساتھ تھی۔ آٹا سستا ملتا ہے تو میں بھی وہ آٹا کھاتا ہوں، بجلی کا بل میرا بھی کم ہوتا ہے، تو یہ ان کی جو جائز ایفرٹس ہیں، میں اس کے ساتھ آج بھی ہوں جائز اور کل بھی رہوں۔ رائے صاحب، جائز ایفرٹ ہی ہے، دیکھیں روزگار نہیں ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں بلدیاتی نظام نہیں ہے، الیکشن ہوئے، اختیار نہیں ہوئے ہیں، کونسلر بنے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہوا، فنڈنگ کہاں گئی، وہاں آزاد کشمیر کا 330 ارب کا جو بجٹ ہے اس میں 50 ارب جو ہے وہ خالی ترقیاتی پر رکھا گیا، باقی نان ترقیاتی فنڈنگ، تنخواہیں اور یہ سارا آپ نے ٹائٹانک وہاں پر گٹھا کیا ہوا اتنا بڑا۔ تو لوگوں کو ریلیف چاہیے نا، لوگ اب آگے دیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، روزگار چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، صحت کی سہولتیں چاہیے۔ وہاں پر آپ دیکھیں نا، کوئی ہیڈ انجری ہو جائے تو آپ راول پنڈی اور اسلام آباد کے اسپتالوں میں پہنچتے پہنچتے بندہ راستے میں دم توڑ دیتا ہے، کوئی سیریس قسم کے معاملات ہوں تو یہ لوگ پھر ظاہر ہے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہاں سسٹم تو کولپس کر گیا ہے نا، بسیدہ ہو گیا ہے۔ باقی یہ کہ جس طرح برادریوں پار حلقوں کی سیاست کر لوگ کرتے تھے اور پرانا نظام ختم ہو گیا، اب تو شعور آ گیا نا لوگوں کے اندر، پورے میڈیا نے ان کی ساری تحریک کو نہیں دکھایا، پاکستان کے میڈیا نے بین کر دیا، بلیک آؤٹ کر دیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر
सोशल मीडिया की वजह से वहां पर आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। हालांकि इनको मीडिया को दिखाना चाहिए था। राजा फारूक हैदर साहब भी कहा करते थे, मेरे अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि चीचू की मलिया में कोई वाकया हो जाए तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया दौड़ देता है, लेकिन आजाद कश्मीर की कोई बात हो, मकबूजा कश्मीर की बात हो, मीडिया उस तरह नहीं दिखाता है। तो ये मामला तो है ना बड़ा सीरियस। राय साहब, बात ये है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा कि हम इत्तेफाक से, बदकिस्मती हमारी कह लें कि हम आजाद कश्मीर को एक ऐसा खिता बना के पेश करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, जो कि शायद आज से 200 साल पुराना खिता है। ऐसी बात नहीं है। देखें, अल्लाह का शुक्र है, सड़कें मौजूद हैं, कई थोड़ी कमजोर सड़कें होंगी, कई पक्की होंगी। मतलब मैं यहाँ से इस्लामाबाद से भाग जाता हूँ, मैं जब छोटा था तो 18 घंटे 12 घंटे में हम जाते थे इस्लामाबाद से भाग, अब 3.5 घंटे में जाता हूँ। मैं अपने घर जब जाता था, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो पैदल 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के मैं जाता था। आज अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी आके घर में खड़ी होती है। इसी तरह बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है, हॉस्पिटल मौजूद है, स्कूल मौजूद है, आपकी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सब चीजें मौजूद है। कमजोर है, एडमिट करता हूं कि उसमें कमजोरियां हैं, लेकिन ये बात कहनी कि जी बिल्कुल ही तबाही हो गई, ये ऐसी बात, हम सच्ची बात ज्यादती करेंगे। आप खुद भी तशरीह लाते रहते हैं। आप देखें, आप जब बचपन में थे तो मीरपुर से इस्लामाबाद कितनी देर में आते थे, और आज आप कितनी देर में आते हैं। बेहतरीन डबल वे रोड है। तो मैं ये कहता हूं कि हॉस्पिटलों में कमजोरी है, बिल्कुल वहां से वो सिर्फ रेफरिंग अदारे रह गए हैं, उसको दूर करना चाहिए, उसको उस पर काम हो रहा है। इसी तरह स्कूलों में, हमारी एजुकेशन में, पाकिस्तान में ज्यादा लोग अच्छा स्कूल राज से बाहर साहब, हैं। ढाई राज ढाई साहब, करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं। आजाद कश्मीर में 85-90% आपका लिटरेसी रेट है। तो ऐसी ठीक बात है। नहीं है, कमजोरियां जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा है। चलो, आपने कमजोरियों की निशानदेही की, इस पर तो एग्री हुए, लेकिन बाकी बातों के लिए टाइम नहीं। अब ये बताएं कि इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ेंगे, कौन सा नजरिया होगा, मुस्लिम लीग नून क्या नजरिया अख्तियार करेगी। यही चूंकि पीपल पार्टी के खिलाफ तकरीरें होती थी, पीपल पार्टी आपके खिलाफ तकरीरें करती थी, अब कौन से नजरिए पर आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे। चूंकि जो हकूक की बात है तो वो तो जॉइंट एक्शन कमेटी के पास चला गया। आप लोग मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अगर बात करेंगे तो वो तो हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में है। तो जब पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ की बुनियाद पर आप अगर, या पीटीआई से इख्तलाफ की बुनियाद पर ये बयानिया भी नहीं चलने वाला, चूंकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में है और शीर व शक्कर है। और फिर अभी कायरा साहब और राजा परवेज अशरफ ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं वो पीटीआई के खिलाफ हम अलायंस में लड़ेंगे, मुश्तरका उम्मीदवार रखेंगे। तो ये तो हालत पाकिस्तान में है, तो आजाद कश्मीर में फिर क्या होगा। पहली बात राज साहब, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का इस मामले में हालत मुख्तलिफ है। इसलिए कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, और शुरू दिन से बनाई हुई है, उन्होंने आपस में इत्तेहाद करके बनाई हुई है, और इसीलिए वो आज तक उसको निभा रहे हैं, और शायद ये इनका जो टेन्योर है इसमें पूरा निभाएंगे। आजाद कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग अपनी हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी, पीपल्स पार्टी अपनी हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा नजरियात का, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी ये कहती है कि फला मामला हल होना चाहिए, और हम भी समझते हैं कि हल होना चाहिए, तो क्या हम अपनी जुबान से वो नहीं कर सकते, वो मुतालबा हम नहीं पेश कर सकते, उसकी बुनियाद पे हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्यों तो नहीं लड़ सकते? मतलब वो ये, वो बना बनाया उनका बयानिया आप लोग अडॉप्ट करेंगे इलेक्शन में। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, उनका बयानिया अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो जायज बात है, जो कमी खामी है, उसको हम जरूर बयान करेंगे कि जी फर्ज करें मेरा अपना हल्का है, मेरा अपना जिला है, मैं फील करूंगा कि यहाँ स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये फलां सड़क होनी है, तो मैं उसकी तो बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। सारी जिंदगी करते रहे, ये तामीर और तरक्की के हवाले से बात करते रहे, मुलाजमतों के हवाले से बात करते रहे। अच्छा, मुलाजमत का भी मैं आपको बताऊं कि आजाद कश्मीर छोटा खिता है, उसमें सरकारी सतह पे तो ज्यादा गुंजाइश नहीं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। ये एमटीपीसी एक बाग में अदारा है, वो महमूद अल हक साहब ने बनाया है माशाल्लाह, जिसमें हजारों के हिसाब से बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बड़ा ग्रेसफुल अदारा है, और बड़ा इस तरह और कई प्राइवेट अदारे अब वजूद में आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो हम जो बयानिया लेके आएंगे, उसमें एक बात तो यह है कि तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बेशक बेशक हो, लेकिन हम बुनियादी फरीक हैं, हम इस नारे को नहीं छोड़ सकते। उसमें बिल्कुल हम हर वक्त बिल्कुल बात करते बिल्कुल रहेंगे, हर वक्त।
بالکل آپ کی سر حکومت ہے، لیکن آپ مئی کے جو جنگ ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پہلگام حملے کے بعد، جو سفارتی وفد گیا ہے سر پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو کی سربراہی میں، اس میں ایک بھی کشمیری لیڈر موجود نہیں تھا، جبکہ ششی تھرور کی سربراہی میں جو وفد گیا اس میں کشمیری لیڈر موجود تھے۔ آپ آزاد کشمیر والا ایک بھی بندہ بیچ میں شامل نہیں تھا۔ ایون دین سردار یہ جو راجہ فاروق حیدر ہیں بحیثیت وزیر اعظم، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم دا سن آف دا سوئل، مجھے باہر بھیجا جائے، مجھے کشمیر کی سفارتکاری کے لیے اختیار دیے جائیں، لیکن یہ لوگ نہیں باہر بھیجے گے۔ اور پھر آن ٹاپ آف اٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ راجہ فاروق حیدر نے مسلم لیگ نون غلط یا رانگ کھڑی کی تھی، اس کی وجہ سے جماعت بنی تھی، اس نے پہرا دیا تھا نواز شریف سے کہہ کر وہاں آزاد کشمیر حکومت کھڑی کی، اور ان کو صدارت سے ہی ہٹا دیا گیا۔ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو صدارت سے ہٹا دیا تھا۔ تو آپ کی اپنی شیپ اور اپنی صفوں میں پاکستان کے جو مسلم لیگ نون ہے وہی ڈکٹیٹ کرتی ہے، وہ جو کہے گی وہی کرے گی۔ آپ کی اپنی پالیسی یہاں پر کہا ہوگی پھر۔ جی ٹھیک فرمایا آپ نے، دو باتیں فرمائی۔ اولن تو آپ نے یہ کہا کہ جو پاکستان یہ مئی کی جنگ کے بعد جو بیرون ملک کے وفود اس میں آزاد کشمیر کا کوئی آدمی نہیں گیا، یہ آپ کا درست شکوہ ہے اور درست آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس لیے کہ کشمیری گو کہ یہ جنگ اس وقت کشمیر کے اوپر تو نہیں تھی، اوور آل جنگ تھی، لیکن کشمیری بہرحال اس قضیے کے بنیادی فریق ہیں، جو بنیادی بھارت اور پاکستان کے درمیان قضیہ ہے، تو کشمیریوں کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے تھی۔ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں۔ دوسری ٹھیک، بات آپ نے کی تھینک یو۔ مسلم لیگ کے حوالے سے، کہ مسلم لیگ کے صدر راجہ فاروق حیدر تھے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنا دور صدارت بہت باوقار طریقے سے، بڑے دبنگ طریقے سے گزارا، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ مسلم لیگ آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے، اور انہوں نے اس کی آبیاری کی، اس کو بہترین طریقے سے چلایا، اس کو اچھے طریقے سے چلایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن دیکھیں سیاسی جماعتوں میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب جماعت نے جب فیصلہ کیا، فاروق اعظم صاحب نے جب ریزائن کر دیا، انہوں نے خود ریزائن کیا تھا، انہوں نے جب ریزائن کر دیا تو پارٹی نے پھر اس کے بعد مشاورت کے بعد جو ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے تحت شاہ غلام قادر صاحب کو انہوں نے صدر بنایا، اور شاہ صاحب اپنا کام بہترین طریقے سے وہ بھی کر رہے ہیں، اور فاروق اعظم صاحب از ویری مچ دیئر، وہ پارٹی کے اندر ہیں، پارٹی کے اندر بھرپور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پورا کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مختلف جگہوں جاتے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ۔ ابھی آج سے کچھ چند دن پہلے شاہ صاحب میں بھی تھا اتفاق سے، فاروق اعظم صاحب، شاہ صاحب، امیر مقام صاحب جو ہمارے وزیر اموری کشمیر تھے، ہم سارے اکٹھے میرپور ساری کوٹی گئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، تو پارٹی مل جل کے چل رہی ہے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، پارٹیوں میں لیکن تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے سوری ٹو ڈس ایگری کہ راجہ فاروق حیدر کا بیانیہ یا ان کی جو گفتگو ہے وہ پارٹی نہیں اٹھا سکتی، وہ بیانیہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے ان کو یعنی سائڈ پر لائن پر کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو صدارت سے ہٹا دی گیا ہے، اور وہ اچھے بچے بن کر تابع داری میں، وفاداری میں 100% نہیں ہے۔ تو بہرحال اگلا سوال ہے سر۔ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میں اس پہ کوئی یہ تبصرہ نہیں کرتا۔ میں چونکہ صحافی ہوں اور اس لیے حق سچ کی بات جی جی کرنا میرا، جہاں پر آپ جی بات کر رہے ہیں جی آپ کو بالکل کرنا چاہیے، آپ کو کرنی چاہیے، چونکہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے دونوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور حلقے میں جی ظاہر ہے آپ کی برادری بھی ہے، آپ الیکشن لڑیں گے اپنے حلقے سے سر، اور مشتاق بناز صاحب بھی وہاں سے امیدوار ہیں، سردار تنویر صاحب بھی ہیں، تو ٹکٹ کا فیصلہ اگر مشتاق بناز کے حق میں ہو گیا اور میاں صاحب نے کہہ دیا پاکستان سے، تو آپ اس کو مانو تسلیم کر لیں گے؟ میں انشاءاللہ بالکل الیکشن لڑوں گا جی، اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو۔ ویسے پارٹی کی سینئر قیادت نے، بابا مشتاق بناز صاحب نے مجھے شروع میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن آپ لڑیں گے تو میں اس بنیاد پہ اس کو امیدوار ہوں۔ لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اگر ٹکٹ مشتاق بناز صاحب کو مل جائے، ان کے علاوہ بھی ہمارے حلقے میں اور بھی بڑے قابل ذکر ایسے ساتھی کارکن ہیں جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو میں آپ کو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، میں اپنی مسلم کانفرنس جب بڑے عروج بھی ہوتی تھی تو 18 سال اس کا چیئرمین پارلیمانی بورڈ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ پارلیمانی بورڈ جب فیصلہ کرتا ہے پراس اینڈ کون دیکھ کے، تو اس کے مطابق پھر ٹکٹ ملتے ہیں۔ اگر مجھے ٹکٹ ملا میں انشاءاللہ لڑوں گا الیکشن بھرپور طریقے سے، نہ ملا تو جس کو ٹکٹ ملے گا اس کو کمپین چلائیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مشتاق بناز صاحب کو ملے یا ہمارے جو دیگر جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی کو ملے، مجھے اس پہ کوئی دو
आ रहा नहीं है और कोई तकलीफ नहीं। बाकी आपने बात तनवीर इलियास साहब की तो उनका चूंकि मुस्लिम लीग नून से तो ताल्लुक नहीं, वो तो पीपल पार्टी के हैं। अब जी जी। पता नहीं वो हमारे हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं या दूसरे से लड़ते हैं। तो वो जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो अगर वो हमारे हल्के से लड़के तो भरपूर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी क्या बात। पिछले पिछले इलेक्शन में कुछ लोगों को, दूसरी जमातों को पैसे देकर विथड्रॉ करा दिया गया था। और अगर वो ये पाकिस्तान से कहलवाते हैं कि यहाँ जो भी खड़ा है मेरे मेरे हक में दस्तबरदार करवाएं, तो फिर उसमें आपका ज़रा खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सवाल रेलेवेंट था। नहीं, ऐसी बात नहीं है राय साहब, लोग अपना जमीर भी जिंदा रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ किसी के कहने पे होता है। बात यह है कि ठीक है, सियासत में बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं, मसाइल होते हैं जिनको आदमी को फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग खड़े, मुझे पिछले इलेक्शन में बहुत आफत हुई थी ना जी, मैं इलेक्शन ठीक लड़ है, रहा था तमीर ठीक साहब के ठीक है। मुकाबले में, जवाब लेकिन जवाब मैं जवाब आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा सर, जम्मू कश्मीर मुकीम माजरीन की 12 सीटें पाकिस्तान में आजकल उनके खिलाफ बहुत बाहर की दुनिया में भी और फिर पाकिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी एक बहस चल रही है। आपका क्या मौकफ है, आपकी जमात का क्या मौकफ है? ये खत्म होनी चाहिए ये सीटें या नहीं? क्योंकि अब्यूज होती हैं। ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, सेनेट में इनको मिलनी चाहिए, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। 76-77 साल हो गए, ये टैक्स पाकिस्तान में देते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का फर्ज बनता है कि इनकी लुक आफ्टर करें। और वहां से उनको फंड जो मिलते हैं तरक्याती या गैर तरक्याती, वो उनका इस्तेकाक नहीं है। ये लोग कह रहे हैं बाहर की दुनिया में, और वो फिर आजाद कश्मीर में भी तारीख चल रही है। तो आपका क्या इस हवाले से मौकफ है और आपकी जमात का क्या मौकफ? देखें राज साहब, इस मामले में दो आ रहा है। एक राय तो यह है कि इन सीटों को यकसर खत्म कर देना चाहिए, और जी एक राय यह है कि इन सीटों को रहना चाहिए। मैं और मेरी जमात इस हक में है कि इन सीटों को रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसकी एक तारीखी हकीकत है। ये को आल सडन को ऐसा मामला नहीं हुआ। जब पार्टीशन हुई और पार्टीशन के बाद आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की असम्बलियां वजूद में आई, तो मकबूजा कश्मीर में भी उन्होंने सिंबॉलिक नुमाइंदगी रखी, सीटें वहां खाली रखी। अलग बात है कि उन्होंने को वहां इलेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सीटें आजाद कश्मीर के लिए अलग रखी, हमारे आजाद कश्मीर के लिए। और बायने ही हमने भी 6 जम्मू की और 6 वैली की सीटें हमने भी ऑक्युपाई रखी कि ये निशानी है, ये सिंबॉलिक सीटें हैं, ये मकबूजा कश्मीर जब आजाद हो जाएगा तो ये उनको हम देंगे। उसी की बुनियाद पे ये सारा ढांचा बना और इसको पूरी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके तहत 6 जम्मू की और 6 वैली की सीटें हैं, उसके तहत लोग इलेक्शन लड़ते हैं। बाकी जो आप कहते हैं कि उसको अब्यूज किया जाता है, हो सकता है कि कमी खामी जरूर होती होगी। हो नहीं सकता है फंड राय को साहब। आप अल्लाह वाले नहीं, बंदे मेरी हैं। है सर, अब्यूज नहीं, होते हैं। मैं 200 वोटें नहीं डलती हैं, मुलाजिम डालते हैं। 250 वोटें होती हैं, मुलाजिम डालते हैं। ये अब्यूज होता है, फंडिंग जाती है। फंडिंग ये रिश्वत के तौर पर जो भी इस्लामाबाद में, आज तो आप लोगों की हुकूमत है इस्लामाबाद में, कल किसी दूसरे की होगी तो वो पेश कर देगा आजाद कश्मीर के अंदर। और फिर वफाकी वजीर जो होता है वही आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाता है। वो बर्जीस ताहिर की बात करें, अभी राणा सनाउल्लाह को आजाद कश्मीर का स्टेक होल्डर बना दिया गया है, अमीर मकाम को बना दिया गया है, जो अपने हलकों में भी नहीं जीते हैं, वो आजाद कश्मीर के मामला को देख रहे हैं। तो ये तो होता है सर। कब एक जमाने में कमर जमान नहीं, कायरा साहब थे, वो गवर्नर बन गए थे गिलीत बल्तिस्तान के, बाद में पता चला गवर्नर नहीं बन सकता, ये सूबा नहीं बना है। तो मामला तो इसी तरह चलते हैं ना सर। नहीं, ये बात ठीक है। मैंने पहले अर्ज किया कि किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त निजाम नहीं है, इसमें कमियां खामियां हैं। लेकिन फंडिंग के हवाले से जो आपने बात की ना, आजाद कश्मीर से फंडिंग का जो निजाम शुरू हुआ है, सरदार अतीक साहब ने माजरीन के लिए कुछ फंड मुख्तस किए थे कि वो अपने हलकों में तामीर और तरक्की का काम करवाएं। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त फैसला नहीं था। लेकिन वो फंड इतने नहीं होते कि कोई अरबों रुपए में होते हैं। मतलब है वो कुछ नाली गली टूटी पल्ला शल्ला ये वो मोहल्ले की चीजें, उसके लिए वो फंड मिलते हैं। उसमें कहीं हो सकता है लैप्स भी होता हो, मुझे उसके बारे में तफसील नहीं इल्म, आज से लेकिन ऐसा आखिरी नहीं। आखिरी सवाल है जी। सर। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी तो आपका अगला वजीर आजम शाह कलम कादर होगा, राजा फारूक कादर होगा, या कोई और होगा, तारक फारूक होगा? देखें, पहली बात यह है कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग, मुझे यकीन है कि आइंदा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, ये पार्टी की क्यादत करेगी, ये मेरे पर जलता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये पार्टी की पार्लियामानी पार्टी, जो पार्लियामानी जो लोग इलेक्ट होके आएंगे और पार्टी की क्यादत फैसला करेगी। दैट इज अप टू देम। वो राजा यासीन क्यों नहीं हो सकता? राजा यासीन भी बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब पार्टी जिसको चाहे।
یہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا، لیکن کسی جو MLA بن جاتا ہے نا جی، کوئی بھی MLA ہو، وہ پھر کوالیفائی کرتا ہے، وہ کسے باشد کوئی بھی ہو تو بالکل ہو سکتا ہے، مطلب پہلے اس کو پارٹی پہلے پہلے مری سے فیصلے ہوتے تھے، اب تو ڈائریکٹ مظفرآباد سے، جب سے سردار اسکندر اور سردار قیوم صاحب فوت ہو گئے، اب مظفرآباد سے ڈائریکٹ فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، آپ نے انٹرویو سنا، رائے یاسین صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اپنی پارٹی کا نیریٹو دے رہے تھے۔ سیاسی باتیں ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے معاملات جو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو بیسیکلی دل اس لیے جلتا ہے کہ اس خطے کو زیادہ امپاور ہونا چاہیے، زیادہ پروگریس ہونا چاہیے، ماڈل ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی دنیا میں کہیں یہاں بھی ریل کا نظام ہے، یہاں بھی کوئی ایئرپورٹ ہے، یہاں بھی معاملات ہیں، اسپتال ہیں، ایک ماڈل سٹیٹ ہونی چاہیے، ٹورزم ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔